صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، جنت کی خوشخبری سنانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محلات کن لوگوں کے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح سے بات کریں، غربا کو کھانا کھلائیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج آپ رہیے کیونکہ آج کا دن انتہائی اہم ترین دن ہے. اس لیے گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے انتہائی حسین پھول سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا آج یوم شہادت ہے. آغاز کرتے ہیں مل کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آج یقیناً اس پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے جن کے خاندان کی پاکی کا بیان قرآن کرتا ہے، جو اپنی عظمت میں، حسب و نسب و وجاہت میں کائنات میں سب سے زیادہ ممتاز و مکرم ہے. روئے زمین پر ناظمین اس خانوادے کی مثل نہ کوئی ہو سکا ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکے گا. اس گھرانے کی آب و تاب کی ضیاپاشیاں اہل ایمان کے قلوب کو جگمگاتی رہی ہیں، اور یہ وہی سلسلہ ذہب ناظرین جس کی چمک سے کائنات جگمگاتی رہی ہے اور کائنات جگمگاتی رہے گی. انہی میں ایک ہستی جو اس خانوادہ حرمت کی جانشین ہیں، جن کی نسبت ہی ذرے کو ہمدوش سریا کرنے کے لیے کافی ہے. والی خراسان امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، جو ائمہ اہل بیت کے آسمان امامت کے 8ویں تابندہ ستارے ہیں، جو مسلمانوں کے امام، اولیاء زمن کے سرخیل اور علم ظاہری و باطنی کے حامل ہیں، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وہ جگر گوشے ہیں جن کے لیے خود ان کے بابا جان خاندان والوں کو نصیحت فرمائیں کہ علی رضا عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور اپنے زمانے میں اہل بیت اطہار کے سردار ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ وہ خون ناظرین یعنی امام علی رضا علیہ السلام کا گھرانہ ایسا تعلیمی، اخلاقی اور روحانی مرکز ہے کہ اس زمانے میں تشنگان علم و فیض اسی چشمہ حیات سے تسکین پاتے جہاں علم کے دریا بھی بہتے تھے اور روحانیت کا نور بھی جگمگاتا تھا. امام علی رضا علیہ السلام وہ عظیم اور پاک ہستی ہیں جن کی چشمان مبارک اس گھرانے میں کھلتی ہے ناظرین جس گھرانے میں باب مدینۃ العلم کا فیضان اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. یہ وہی ہستی ہیں ناظرین جن کو علمی اور روحانی فیضان آپ علیہ السلام کے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام اور بابا جان باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منتقل ہوا. عمر صرف 20 برس ہے، مسجد نبوی ہے ناظرین، انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے. آل جد کی بارگاہ میں یعنی نانا جان کی قربت میں موجود ہیں. ساتھ ہی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وراثت بھی ہے. مسند علم و افتاء ہے. زمانہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے جن کا پورے عالم میں شہرہ ہے. لیکن گلشن فاطمہ
الزہرا سلام اللہ علیہا کے روشن ستارے بڑے احترام و وقار سے مسند علمی سجائے بیٹھے ہیں، اور پیاسوں کا ایک ہجوم جو سیراب ہونے کے لیے بیتاب و بے قرار ہے ان کے پاس حاضر ہوتا ہے اور ان سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین جو لقب رضا اس لیے تھامے ہوئے ہیں کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین نیز مخالفین اور موافقین سبھی سب آپ سے راضی ہیں۔ سیدنا امام علی رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی نشو نما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیر سایہ ہوئی، اور اس مقدس ماحول میں بچپن اور جوانی کی متعدد منزلیں طے کی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے بھی ناظرین اپنے اجداد یعنی دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح انتہائی کٹھن اور مشکل ترین وقت دیکھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت امام علی رضا علیہ السلام نے منصب امامت کو سنبھالا تو اہل بیت کے لیے حالات بہت سازگار نہ تھے۔ ہارون رشید تخت نشین تھا، بہت ضروری تھا کہ ناخوشگوار حالات میں انتہائی حکمت اور خاموشی کے ساتھ شریعت کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ یہ اتنا گھٹن اور خوف کا دور تھا ناظرین، بڑی توجہ آپ کو رہے، ائمہ اہل بیت پہ انتہائی ظلم و ستم ہوئے ناظرین، بے انتہا ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ یہ اتنا گھٹن اور خوف کا دور تھا کہ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس کھل کر اور آزادی سے نہیں آ جا سکتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ السلام مامون الرشید کی طرف سے جبری ولی عہد بنائے گئے، جس کے پیچھے مامون کا ایک خاص سیاسی مقصد تھا اور جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ چھوڑ کر خراسان آنا پڑا، اس وقت بھی آپ نے حیدری فقر کو سامنے رکھا۔ ائمہ اہل بیت کے نزدیک ناظرین کرسی، حکومت، جاؤ حشمت کی کبھی کوئی وقت نہیں رہی۔ مناصب تو یقیناً ائمہ اہل بیت کے دروں سے بٹتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اولاد حیدر کرار نے سلطنت کی ولی عہدی پر فائز ہو کر دنیا کے سامنے طرز حکمرانی کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا جو ائمہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ چنانچہ تاریخ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرایا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے لباس میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت دنیا کے سامنے آتی ہے، دنیا کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ آپ نے اپنے دولت سرا میں قالین بچھوانا پسند نہیں کیے ناظرین، بلکہ جاڑے میں بالوں کا کمبل اور گرمی میں چٹائی کا فرش ہوا کرتا تھا۔ کھانا سامنے لایا جاتا تو اپنے غلاموں یعنی نچلے طبقے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا کرتے تھے۔ سلطنت اتنی وسیع کہ بادل جہاں تک جائے وہاں سے خراج آئے، مگر سادگی ایسی کہ پروٹوکول کوئی نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی لگژری نہیں تھی۔ اپنی دولت سرا میں قیمتی قالین نہیں بچھواتے تھے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ خلق کی خدمت خلق ہی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بس آج چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے تو ان مفاد پرستوں نے اس تبرک خون کا بھی خیال نہ کیا جو خون یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا مبارک خون ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ظاہر ہے آج امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور یہ دن جب بھی آتا ہے تو کلیجہ یوں بھی چرتا ہے کہ ہم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اس طرح سے حق ادا کیا ہی نہیں جس طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا خاندانی تعارف اور خاص طور پر جو آپ کی نسبی عظمتیں ہیں اور آپ کی جو تعلیمی تربیت ہے وہاں سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ان مبارک ہستیوں سے اکتساب فیض لیتے ہوئے ائمہ اہل بیت میں ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جس طرح آج آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں گفتگو ارشاد فرمائی ہے، معاملہ یہ ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نسب مبارک پھر آگے چلا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پشت مبارکہ سے یہ سلسلہ پھر حضرت امام حسن و حسین، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ آگے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تک، پھر وہاں سے حضرت سیدنا امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہوا خاص طور پر باب الحوائج حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی عظمتیں اور جن کی جو خوبیاں ہیں وہ اپنے تو اپنے ان کے غیر تک بیان کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار میں جہاں حضرت سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقال کہ اگر میرے 2 سال نہ ہوتے کہ تو میں پھر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ ٹھیک ہے، تو یہ اب یہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ والد، دادا، ان کے والد یہ سلسلہ چلتا ہوا جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے تو خاندانی نسب اور خاندانی عظمت تو اتنی زیادہ ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا ان ہستیوں کا نام لے سکوں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے 1000 مرتبہ اپنی زبان کو مشک و عنبر سے پاک کرنا پڑے، اپنی زبان اس قابل نہیں کہ ان کا نام ہو۔ لیکن بس بات اتنی ہے کہ ان کا نام اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان کے غلاموں میں، ان کے کہیں نام لینے والوں میں اللہ تعالی ہمارا نام شامل کرے، کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ بلا شبہ اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے کو پاک فرمائے، طیب و طاہر فرمائے، ان کی گواہی عطا فرمائے، قرآن گواہی دے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نسب پاک کی گواہی دے اور اپنی بیٹی کی نسب کی گواہی دے، ان کی پاکی کی گواہی دے، اور اپنی شہزادی کی گواہی کے ساتھ ساتھ ان کی نسل کی گواہی حضور ارشاد۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے کیسا عالی شان یہ نسب اور کیسا عالی شان یہ خاندان ہے۔ خاص طور پہ آج ہم حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جو ہم کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے صاحبزادے امام محمد تقی ہوں، ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور جب ان کے والد کی طرف ہم جاتے ہیں تو ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ جائے، یقین مانی اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ مشہد میں چمک رہے ہیں آپ، مطلب مشہد، بلکہ یوں کہیے کہ مشہد کے ذریعے سے پوری دنیا کو چمکا رہے ہیں آپ۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو خاندانی عظمت اور پس منظر کے اعتبار سے، اچھا دوسری بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جب خاندانی عظمت ہے، والد کا نام اتنا بلند، دادا کا نام اتنا بلند و بالا، نسب اتنا عالی شان، تو ظاہر ہے کہ پھر تربیت کا اہتمام بھی ویسا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہتمام تربیت کے ویسے کیا جا رہا ہے، اور جب تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیے خاص طور پر کہ تربیت کرنے والے کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، آپ کے والد گرامی ہیں، آپ کے دادا جان، یہ لوگ جو ہے مطلب یعنی آپ کے والد نے آپ کے دادا جان سے، ادھر سے ان کے والد سے تربیت، اور یہ سارے کا سارا فیض پہنچ جاتے تھے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک۔ بلکہ اس میں ایک حوالہ یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت بھی دی تھی، ایک حوالہ یہ بھی ملتا ہے، بلا شبہ بشارت ہے، کیونکہ ان کی آمد سے کچھ عرصہ قبل بعض روایت کے مطابق جو ہے مطلب چند دن تھے یعنی شوال، بعض روایت کے مطابق ماہ رجب جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دادا کے وصال کے بعد گھر کے اندر یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم کے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد ظاہر ہے کہ گھر میں ایک غم کی کیفیت ہے، جب یہ صاحبزادے تولد ہوتے ہیں تو گویا بشارت مصطفیٰ ظاہر ہو رہی ہے اور اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ علمی اور روحانی فیضان یعنی مرج البحرین بن کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام یعنی جو فیضان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، دونوں ہی کا منتقل فرما دیا۔ بلا شبہ بہت درست بات آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ نام کیا رکھا جا رہا ہے، علی، اللہ نام علی رکھا جا رہا ہے ان کا۔ رضا تو یہ آپ کا لقب ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے اعتبار سے۔ پھر آپ کے القابات میں صابر بھی ہے، رضی بھی ہے، تو وجہ اس کی کیا ہے کہ نام رکھا جا رہا ہے اپنے جد امجد یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے، چونکہ ان کی تربیت حضور نے فرمائی ہے، اور کہتے ہیں کہ حضور نے میری تربیت مجھے تعلیم اس طرح ودیعت فرمائی جس طرح پرندہ چونچ میں دانہ لے کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے، تو حضور نے اس طرح تربیت فرمائی۔ ظاہر کہ جب یہ فیضان وہاں سے یہاں تک منتقل ہوا تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ بات کرتے ہیں علمی مقام پہ انشاءاللہ علماء بات کریں گے، لیکن صرف ایک بات یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب آپ کو جانشینی وصیت کے معاملے سے نوازا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آل محمد کے 17 افراد موجود ہیں اور علم و فضل میں بہت بلند و بالا، بالکل ایسا، اور مدینہ منورہ کے 60 وہ افراد جو حدیث پر اپنا شہرہ رکھتے ہیں، ساری چیزیں رکھتے ہیں،
تو وہ جو ہے ان تمام چیزوں میں شامل ہو کے مہر ثبت کرتے ہیں کہ آج اگر ان کو یہ علمی مقام اور ان پر وصیت کا معاملہ کیا گیا، جانشینی عطا کی گئی ہے، تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے جو نسل در نسل چلتا چلتا آپ ہی بارگاہ تک. بالکل مفتی صاحب وہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس میں یہ بات بتائیے، تاریخ کے ذرا جھروکوں میں ہمیں ساتھ لے کے چلیں اور ہمیں ذرا وہ پردے اٹھا کر تھوڑا سا دکھائیں کہ کیوں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان فرمایا، اور یہ واحد واقعہ ملتا ہے ائمہ اہل بیت میں، اور کوئی واقعہ نہیں ملتا، واحد واقعہ ہے. دوسرا یہ کہ وصیتیں آپ نے فرمائی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اہل بیت اطہار کو بھی مجتمع کیا گیا، مدینے کے جو شرفاء کو بھی مجتمع کیا گیا. کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ آج 2021 میں شمسی سالوں کے مطابق 1203 سال آپ کے وصال مبارک کو ہو چکے. اللہ اکبر. اور اس مدت مدید کے گزرنے کے باوجود آپ کا ذکر ہمارے دلوں کو جلا بخش رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس ذکر میں زندگی رکھی. اللہ اکبر، کیا خوبصورت. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ائمہ اہل بیت امت مسلمہ کی بنیاد ہیں. بے شک. اور اس بنیاد کو ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، ان کی سیرت، ان کے افکار، ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ. چونکہ ماہ سفر ہے اور 25 سفر المظفر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یوم وصال بھی ہے جناب، تو اسی اہمیت کے لیے میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ناموں کی نسبتیں جو ہیں ائمہ اہل بیت کے ذکر کو اعلیٰ حضرت نے تو شجرہ نسب میں شامل کیا. اللہ 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 اللہ. فرماتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. اللہ اللہ اللہ. امام موسیٰ کاظم کا ذکر کیا اور امام رضا علیہ السلام کا ذکر کیا. سبحان اللہ. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ امام علی نام، عالی نسب، پناہ عجم، مقتدائے عرب. سبحان اللہ. یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ نگاہ رہے کہ جب ہم آپ کی سیرت پر بات کرتے ہیں تو آپ صرف امام اہل بیت نہیں بلکہ تصوف کے عظیم پیشوا اور مقتدا بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے کہ 12 سلاسل یا 14 سلاسل کے امام معروف کرخی رضی اللہ عنہ جو 15 سال امام علی رضا سے عمر میں بڑے تھے، لیکن آپ کی شان کی وجہ سے وہ آپ کی بارگاہ میں دربانی کیا کرتا. اللہ. جو ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا انہیں اندر روانہ کیا کرتے. یہ آپ کی شان ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا آپ کی جانشینی کا، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت میں بجز امام علی رضا رضی اللہ عنہ کے سوا تحریری وصیت نامہ جانشینی کا اور تقریری وصیت نامہ جانشینی کا کسی اور کے بارے میں نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے ائمہ ہیں تو صرف آپ کے بارے میں یہ کیوں ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم جن حالات میں موجود تھے ان حالات کا تقاضا بھی تھا، اور آپ کے فہم، ادراک اور دور بینی جو آپ دیکھ رہے تھے حالات، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ ضروری تھا کہ آپ اپنی حیات ظاہری میں اپنے بعد والے امام کی تعیین فرما دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس زمانے کے حکمرانوں نے امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، پھر آخری عمر میں جو معاملات امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئے، تو آپ اس بات کو جانتے تھے کہ میری عمر کے آخری حصے میں اور میرے وصال کے بعد لوگوں کو اہل بیت سے عملی طور پر دور کیا جا سکتا ہے اور ملنے سے روکا جا سکتا ہے. اور یہ ہوا. تو آپ نے ان تمام چیزوں کا ادراک کیا، اور ادراک کرنے کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد امام کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی طرف کہ میرے بعد جو امام ہے وہ یہ ہے. اور اس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے، چونکہ اس زمانے میں مدینہ المنورہ میں رہائش تھی، آپ رضی اللہ عنہ بھی بعد میں ہجرت فرما کر خراسان تشریف لائے تھے، تو اس زمانے میں اہل بیت میں سے 17 افراد جیسا کہ ذکر کیا گیا آپ نے انہیں بلوایا، اور یہ وہ خاص افراد تھے کہ ان سا اہل بیت میں کوئی اور فرد نہ تھا، اور انہیں بلوا کر
قولی طور پر یہ بتایا کہ میرے بعد جو امام ہے یہ آپ کی شان ہے وہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں ضمناً ذکر کر دوں کہ لفظ رضا ہے اس میں دو تلفظ ہیں, رضا بھی ہے اور رضا بھی ہے, دونوں کا معنی خوشنودی ہے. اب سیر اعلام وغیرہ والوں نے تو یہ لکھا کہ یہ لفظ جو ہے وہ ایک اقتدار یا مقتدر کی طرف سے دیا گیا, مامون کی طرف سے دیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ رضا من اہل بیت یہ لفظ ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ نگاہ رہے کہ جس لفظ کو مقبولیت عامہ حاصل ہو جائے تو وہ لقب خدائی نہیں دیتی, خدا دیتا. کیا اچھا جملہ ہے, آپ نے مسئلہ حل کر دیا نا, مسئلہ حل کر دیا. تو یہ جو لفظ رضا ہے یہ اس طور پر ہے کہ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ راضی ہوا, اللہ نے لوگوں کی زبان پر آپ کو لفظ رضا کے ساتھ ملقب فرما دیا. اب مختصراً وصیتیں بتا دیں تاکہ آگے بڑھیں. پھر ہم وصیت کے اندر میں نے اس کا خلاصہ تو ذکر کر دیا ہے کہ ایک تو آپ نے قولاً 17 افراد کو جمع کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے بعد جو امام ہے وہ میرا بیٹا علی رضا ہوگا. دوسرا پھر اس کے بعد آپ نے ایک تحریر بھی لکھوائی, اور وہ بھی حالات کا تقاضا تھا کیونکہ تحریر جو ہے جب چیز ضبط تحریر میں آ جاتی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس میں بھی آپ نے یہی وصیت فرمائی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے میرے بعد امام ہوگا, اس کی اقتدا کرنی ہے, وہ تمام چیزیں انہیں سونپی. اور پھر اس کے بعد اس تحریر پر اہل مدینہ میں سے تقریباً 60 افراد جو شرفائے مدینہ تھے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, ان کو گواہی کے طور پر جمع کیا اور ان کے سامنے وہ تحریر پیش کی گئی اور ان کے سگنیچر کروائے گئے, دستخط لیے گئے. بعد میں وہ طاقتیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچا سکتی تھی یا آپ کی امامت کا بھی اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر انکار کر سکتی تھی, ان کا رد کیا, ان کا بھی راستہ آپ نے بند کر دیا. بالکل ٹھیک. اب یہاں پہ ایک بڑا لطیف سا پہلو سامنے آ گیا آپ کی شخصیت کا, اور آپ یہ دیکھیے کہ باب مدینۃ العلم کا فیضان بھی نظر آ رہا ہے. 20 برس کی عمر ہے جیسا کہ میں نے تعارف میں بات عرض کی, اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور ظاہر دور جو ہے جید اکابرین کا ہے. آپ مسند نشین ہیں مفتی صاحب اس وقت, اور ظاہر ہے اس وقت آپ کے تلامذہ بھی موجود ہیں, آپ فیض بھی حاصل کر رہے ہیں اور فیض بانٹ بھی رہے ہیں. ذرا وہ منظر تو بتائیے کہ علمی مقام آپ کا روحانی مقام, ادبی مقام, اور خاص طور پہ جو اکابرین امت کی رائے آپ کے بارے میں, اس بارے میں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت آل اطہار کی محبت اور مودت از روئے قرآن فرض اور جزو ایمان ہے. واہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں آیت مودت ہو, آیت مباہلہ ہو یا آیت تطہیر ہو, یہ تمام آیات مقدسہ انہی نفوس قدسیہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں جن کے ذکر مبارک سے آج ہم اپنی مبارک زبانوں کو تر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ان کے ذکر سے ہماری زبانوں میں بھی برکتیں پیدا ہوئی ہیں. حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وسلام اللہ تعالی علیہم. یہی سلسلہ ذہاب ہے, یہی سلسلہ ذہاب, سنہری چین ہے. مدینہ طیبہ میں 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی, اور آپ نے جو خاص طور پر ان کے علمی مقام و مرتبے کی بات کی ہے, 2 القابات ایسے خصوصی ہیں جس سے آپ کے علمی مقام و مرتبے کو ہم یعنی اس کے ایک اس کی کرن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بتائیے. ایک عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا الرضا من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یعنی وہ ذات اقدس جس میں اللہ رب کریم نے علم اور حلم کو بھی جمع فرما دیا, سبحان اللہ, اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے وسیلے سے جو اپنی رضا عطا فرمانی ہے اس کو بھی جمع فرما دیا. سبحان اللہ. کیا اچھا جملہ. اور حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, خبردار جو ان اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے وہ اس حال میں جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جاتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ایسا. آمین. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے جن لوگوں نے حدیث کو روایت کیا ہے ان میں ابو السلط عبد السلام حروی, احمد بن عامر طائی, عبداللہ بن عباس قزوینی, اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا کہنے, یہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر حضرت جو خود اپنی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں اس کا طرز یہ ہے کہ علی رضا عن ابیہ موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ علی زین العابدین عن ابیہ الحسین بن علی عن جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ دور ہے جب یہ بحث چل رہی ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں, اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے. تو اس عہد میں امام علی رضا علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ من قال القرآن مخلوق فہو کافر, جس نے یہ کہا کہ قرآن مجید مخلوق ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اللہ اکبر. پھر آپ تقدیر کے مباحث جو اس دور میں چل رہے ہیں آپ
فرما رہے ہیں کہ کل شیء بقدر حتی العجز والکی فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے وہ تقدیر کے طور پر ہمارے لیے متعین کر دی گئی. اچھا یہ جو قرآن کا مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا کہ جس میں امام احمد بن حنبل کو جو ہے کوڑے مارے گئے تھے، لیکن امام علی رضا علیہ السلام جو ہے اس کے باوجود اسٹینڈ لے کے کھڑے ہو گئے. اور یہ وہی دور ہے، یہ وہی دور ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الرضا من اہل العلم والفضل مع شرف النسب. اللہ تبارک و تعالی نے علم اور فضل کے ساتھ نسب کے شرف کو بھی آپ کی ذات میں جمع فرما دیا. حضرت امام یافعی علیہ رحمہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سلالۃ السادہ الاکارم، آپ تمام اہل بیت سادات کرام کا جوہر خاص ہیں. یعنی خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بیت کا آپ کی ذات اقدس میں جمع فرما دیا. حضرت امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام موسیٰ علی رضا، حضرت امام علی رضا کی قبر پر حاضر ہوا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں میرا معمول یہ تھا کہ جب کبھی مجھے کوئی مصیبت درپیش ہوتی تو میں حضرت امام علی رضا کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی میری اس تکلیف کو دور کر دیتا. اور فرماتے ہیں کہ وَهَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُهُ مِرَارًا، میں نے اس بات کا متعدد بار تجربہ کیا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اماتنا اللہ علی محبت المصطفیٰ وعلی محبت اہل بیتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے وہیں سے آغاز کرتے ہیں. جن حالات میں امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کا منصب سنبھالا، مفتی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ حالات کیا تھے، کیونکہ اتنی فتنہ انگیزی تھی، اتنا شر تھا، اتنا تشدد تھا کہ ائمہ اہل بیت سے ملنا تو کجا، کوئی ائمہ اہل بیت کے نام پر اپنا نام تک نہیں رکھ سکتا تھا، محبت کا اظہار بھی کھل کے نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی سزائیں ظاہر ہے اکابرین امت کو بھی بعد میں ملی. دوسرا یہ بتائیے کہ مامون رشید نے جب آپ علیہ السلام کو بلوایا اپنے پاس تو ایک آپ کی آمد کا بھی نیشا پور میں ایک منظر ہے، ایک آپ کا استقبال ہو رہا ہے جس میں سلسلہ ذہاب کے حوالے سے جو روایت بھی آپ نے بیان کی، ذرا اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اہل بیت اطہار، خاص طور پہ ائمہ اہل بیت، ظاہر ہے کہ کوئی شخص کتنے ہی بڑے درجے کا عالم ہو، نسبی اعتبار سے ظاہر ہے کہ آل محمد یا آل فاطمہ تک ظاہر ہے کہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ کہ جنہیں جب سلطنت و حکومت ملی، خاندانی طور پر وہ طاقت کے اندر آ گئے، ظاہر ہے کہ علم نہیں تھا، کوئی فضل نہیں تھا، کوئی مرتبہ ان کے پاس نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ اس طاقت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو اپنے ماتحت کرنا شروع کیا. اچھا یہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ تو جو ہوا ظاہر ہے کہ اس کا ذکر ہوتا ہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دیگر ائمہ کے ساتھ بھی جو اہل بیت اطہار میں سے نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم روا نہیں رکھا گیا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے. اس طریقے سے جو بھی بات کرتا ہے کہ دین کی بات یا اسلام کی بات، تو ہر دور کے اندر جو حاکم طبقہ ہوتا ہے وہ انہیں دبانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی میری ریاست قائم رہے، میرا معاملہ بلند رہے، اسلام کی بات نہ کیجئے، دین کی بات نہ کیجئے. اچھا بعض اوقات کچھ علماء نے ظاہر ہے کہ اس معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے خود کو محراب و منبر تک یا درس و تدریس تک محدود رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شیوہ اہل بیت اطہار کا تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے انہیں میدان عمل میں آنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ حضرت امام علی رضا تک، اور پیچھے آگے چلتے جائیے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، آپ تمام ائمہ اہل بیت کا معاملہ دیکھیے کہ میدان عمل میں آئے اور آگے بڑھے ہیں. وہ جب وہ آگے بڑھے ہیں تو جو دیگر لوگ حالات کی نزاکت کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے
گئے تھے پھر وہ بھی ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے. بالکل ظاہر ہے کہ قائدانہ صلاحیتیں ائمہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ودیت فرمائی وہ کسی اور میں ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا آپ دیکھیں نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو آخری وقتوں میں ہوا ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی اور جس طرح سے ان کو جو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ظاہر ہے ہارون رشید کا دور تھا نا یہ سب کچھ اسی دور میں ہوا. یہ تمام معاملات جو نظر آتے ہیں میں نے وہی عرض کیا نا کہ وہ حاکم کوئی بھی ہو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ میرے ماتحت رہیں. یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ بات درست ہے, باقی دین کو ہر چیز کو ایک طرف رکھیے. اور یہ ہوتا رہا ہر دور کے اندر. اور جب ہم یہ دور دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی حالات ایسے تھے. اب آپ کو آفر کی گئی کہ آپ تشریف لائیے, یعنی جب وہ دونوں مامون رشید اور امین رشید دونوں کی جنگ ہو جاتی ہے اور پھر قبضہ کر لیتے ہیں سارا معاملہ, تو مامون رشید کی شدید خواہش یہ تھی کہ اسے اپنی ایک منت کے اظہار زبردستی کرنا شروع کر دیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میں یہ اس تخت نشینی پر جو ہے وہ آ جاؤں گا تو میں اہل بیت اطہار کا جو اصل حق ہے انہیں ان کے حوالے کروں گا. تو اس چال کو چلنے کے بعد سارے معاملات ہوئے اور پھر سارا معاملہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا. اب یہ ہے کہ جب آپ کو دعوت دی گئی تو آپ نے اولاً تو انکار کیا آنے سے, لیکن جب زیادہ زور ہوا اور زیادہ بات کی گئی تو آپ تشریف لائے ہیں جب, تو آپ کے لیے باقاعدہ بہت بڑا اہتمام کیا گیا. آپ کے فضائل میں جو احادیث ہیں وہ بیان کی گئی, جو سلسلہ ہے وہ پورا کا پورا بیان کیا گیا, اور پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے تقریب منعقد کی گئی نیشاپور کے اندر کہ آپ تشریف لائیے سارے معاملات کیجئے. تو آپ نے اولاً تو انکار فرمایا, لیکن حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب اس منصب کو قبول فرمایا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو درست انداز میں لوگوں تک پہنچا دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات, لیکن ظاہر ہے کہ جب ائمہ اہل بیت میں سے کوئی شخص اوپر آئے گا تو جتنے لوگ مسلمان ہیں سب کے سب جڑنا شروع ہو جائیں گے, سب کے سب آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نیشاپور میں جب آپ کا استقبال ہوا ہے تو 20,000 تو دواتیں تھیں جو روایت سلسلہ ذہاب کی روایتیں لکھ رہی تھیں, اور مطلب لوگ جو ہیں عالم یہ تھا کہ فریفتہ تھے کہ کسی طرح سے رخ سے آپ پردہ ہٹائیں اور آپ کا دیدار ہو, یہاں تک کہ جو جانور تھے ان کے سوؤں تک کو جو ہے وہ چوما گیا ہے. ذرا وہ بتا, اور اس وقت جید علماء کرام موجود تھے, وہ جو منظر تھا وہ ذرا بتائیے کیا ہوا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب وہ آپ کی خلافت کی تخت نشینی کے اعتبار سے جب وہ تقریب پولیس پر انجام دی گئی ہے تو ایک یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کی بات کی جائے, اہل بیت اطہار کے بارے میں ذکر کیا جائے, حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے بہت زیادہ کیا جائے اور جو آپ کے چاہنے والے قریب ہوتے چلے جائیں. ظاہر ہے کہ جب امام علی رضا وہاں تشریف فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بھی اہل علم ہیں وہ سب کے سب وہاں جمع ہوئے اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا, اور پھر اس کے بعد جو انجام کار ہوا ظاہر ہے کہ وہ علماء ایک بات ہی بتائیے بڑی خاص, ایک صرف یہ روایت میں آپ کو پیش کروں کہ آپ سے پوچھا تھا کسی نے کہ کچھ نصیحت ہے کوئی بات ارشاد فرمائے, تو انہوں نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 3 خوبیاں اس میں نہ ہو. پہلی بات یہ کہی کہ جس میں ایک خوبی خدا کی سنت ہے, دوسری نبی کی سنت ہے, اور تیسری جو ہے اس کے ولی کی سنت ہے. کہا گیا اس کی وضاحت کیجئے, تو کہا خدا کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے رازوں پہ پردہ ڈالنے والا ہو, دوسرا کیا یہ نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا ہو, اور ولی کی سنت یہ ہے کہ ہر مصیبت و مشکل میں صبر کیا جائے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ان تمام تینوں خوبیوں پہ بدرجہ اتم عمل کرنے والا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے, آپ علیہ السلام کی شہادت ظاہر ہے اس کی وجوہات میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی اس پہ کلام کیجئے, اور جو ایک شہادت کا دردناک واقعہ ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ بروز محشر میں عطا فرمائے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام سبز رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے
اور زمانہ قدیم سے یہ خاص طور پر اہل بیت کا شعار اور علامت رہا، اور اس لیے جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ریاستی سطح پر تمام تر لوگوں کا سرکاری لباس حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی وجہ سے تبدیل کیا گیا۔ سن 203 ہجری میں سفر کے آخری حصے میں آپ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ آپ کی ایک دعا بڑی معروف ہے، آپ فرماتے تھے اللہم کما سترت علی ما اعلم فاغفر لی ما تعلم، اے رب کریم جیسے تو نے میرے اوپر پردے ڈال رکھے ہیں پروردگار عالم، اپنے علم کے مطابق تو میری مغفرت بھی فرما دے۔ اللہ، اور پھر فرماتے ہیں کما وسعنی علمک فلیسعنی عفوک، اے رب کریم جیسے تیرے علم نے میرا احاطہ کر لیا ہے ایسے ہی اپنے عفو و کرم سے بھی مجھے ڈھانک لے۔ اور پھر آپ دعا فرماتے تھے وَكَمَا أَكْرَمْتَنِي بِمَعْرِفَتِكَ فَاشْفَعْهَا بِمَغْفِرَتِكَ یا ذا الجلال والاکرام، اے رب کریم جس طرح تو نے مجھے اپنی معرفت کا تاج عطا فرمایا ہے تو اسی طرح سے مجھے میری مغفرت فرماتے ہوئے میرے حق میں اپنی شفاعت کو بھی قبول و منظور فرما لے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ علیہ الرحمہ نے مامون کے لیے علم طب پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب آپ عراق سے بالآخر مامون کے ساتھ آپ نے طوس کی طرف مشہد کی طرف آپ نے سفر کیا تو رستے میں ہی جہاں ہارون رشید کی قبر ہے اس کے قریب ہی آپ علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کی وہاں پر شہادت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے جب غسل کے لیے حمام میں تشریف لے گئے اور باہر تشریف لائے تو آپ کو کیونکہ انگور بہت زیادہ مرغوب تھے تو ہمارے ہاں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو انگوروں میں باقاعدہ زہر یعنی دینے کے بعد، اور وہ زہر اس انداز سے اس میں شامل کیا گیا کہ وہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا کہ انگوروں کا اوپر کا رنگ کو تبدیل ہو گیا ہو۔ تو حضرت امام علیہ السلام نے انگور تناول فرمایا اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ صرف 43 برس کی عمر ہے جنید بھائی، صرف 43 برس کی عمر میں نوجوانی کی حالت میں آپ کا وصال ہوا، اور جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی قبر مبارک ہارون رشید کے قبر قریب ہی بنائی گئی، اور اس کے بعد ایک طویل مدت تک آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر لوگ حاضری صرف اس نیت سے دیا کرتے تھے کہ جیسے کہ امام ابن حبان نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر آ کر جو دعا قبول کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہے۔ معمول کے بارے میں آج بھی یہی معمول ہے، مشہد شریف کا آج بھی یہی معمول ہے کہ اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے اور اپنی حاجت اللہ رب کریم کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ مامون 3 دن تک آپ کی قبر پر مجاوری کرتا رہا، اپنے سر میں اس نے خاک ڈالی، اور اس کا جو خاص پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ جب مامون نے آپ کو ولی عہد مقرر کیا تو ظاہر ہے کہ اہل بیت آل اطہار کے دشمنان تو پہلے سے موجود تھے، اور یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کہ اگر حضرت امام علی رضا علیہ السلام بعد میں باقاعدہ منصب خلافت پر سرفراز کر دیے جاتے ہیں تو نتیجتاً اہل بیت آل اطہار جب حکومت میں آئیں گے تو یہ سلسلہ بنو عباس سے آگے کہیں اور منتقل نہ ہو جائے، تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو یہی طرف سے آپ دیکھیے کہ زہر دیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی یعنی سفر مظفر کے آخری حصے میں سن 203 ہجری میں شہادت مبارکہ ہوئی۔ مطلب بات یہ ہے کہ سلاطین عباسی کو ظاہر ہے مطلب اس حوالے سے خوف تھا، لیکن ایک بات جو آخر میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا صاحب کلام فرمائیے فائنلی، کہ امام علی رضا علیہ السلام نے جو ولی عہدی کے دور میں اپنا جو بھی وقت گزارا، جو ٹینیور آپ کا تھا، آپ دیکھیے کہ وہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انداز تھا طرز حکمرانی کا، اس میں فقر بھی تھا، فاقہ بھی تھا، اور لوگوں کی خدمت تھی۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجاگر ہونا چاہیے کہ آپ نے حکومت ملنے کے باوجود، کرسی ملنے کے باوجود اس حکومت کو جاہ و عشمت کو انجوائے نہیں کیا، لگژریز کو انجوائے نہیں کیا، پروٹوکول کو انجوائے نہیں کیا، خلق کی خدمت کی۔ دیکھیے آپ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ سردی اور گرمی میں ایک بکری کی کھال کو اپنا بچھونا بنا کر وہاں بیٹھا کرتے تھے، اللہ، اور آپ کے یعنی عبادت اور ریاضت کا معمول یہ ہے کہ آپ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو مصلی پر سوار ہو جایا کرتے تھے، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے، اور سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جو کوئی آپ کے دربار میں آیا کرتا تھا آپ علیہ السلام کبھی اپنے دربار سے اس کو خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم، حلم اور امام علی مقام کی سیادت اور شجاعت، اور پھر بالخصوص حضرت امام جعفر صادق، امام باقر اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ سے جو تمام کے تمام علوم چلے آ رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام علی رضا
علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمع فرما دیے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ چاہے وہ روحانی طور پر سلاسل اولیاء ہوں یا علم ظاہر کے اعتبار سے ہمارے ائمہ اعظام کے فیوز و برکات ہوں، وہ تمام کے تمام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے آگے چلتے چلے بالکل ٹھیک. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور کل بروز محشر امام علی رضا علیہ السلام کا صدقہ ذکر کرنے والوں کو بھی عطا فرمائے اور ذکر سننے والوں کو بھی عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. آمدنی میں اضافے کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قول مبارک ہے، بہت توجہ سے سنیے، کہ روز قیامت انسان کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز مقبول ہو گئی تو دیگر اعمال بھی بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے. اگر نماز کو قبولیت نہ ملی تو باقی سب اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. اپنی نمازوں کا اہتمام کیجیے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. گھرانہ سارا کرم سراپا علی رضا ہے. اہل مزر کا رغبر بھی ہے، حسن و حسن کا دلبر بھی ہے. علم کے در کے علم وارث میرا مسیحا علی رضا ہے. مخزن عشق کا خازن بھی ہے، زہرا پاک کا چندن بھی ہے. بحر کرم ہے، نور حرم ہے، رب کا پیارا علی رضا ہے. شان امامت حسن امامت مہر منور حیدر کا ہے. حامل رحمت جانے کرامت اعلیٰ بالا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.